नमस्कार। बात उन दिनों की है जब उर्दू की प्रसिद्ध कथा लेखिका कुर्रतुल ऐन हैदर को भारत का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उन दिनों पत्रकारिता के जगत में भी उनका सिक्का जम चुका था। जब वो लंदन आई तो परवेज आलम ने अपनी ऐनी आपा से मुलाकात की और यही सवाल उनके सामने पेश किया कि आप ऊंचे दर्जे की कथाकार भी हैं और ऊंचे दर्जे की पत्रकार भी, तो ये बताइए कि एक कथाकार को साथ ही पत्रकार होने से अपने लेखन में मदद मिलती है तो कितनी और नुकसान होता है तो कितना। तो कुर्रतुल ऐन हैदर ने कहा था, असल में ऐसा है कि अगर मैं बिल्कुल, एक चीज होती है जर्नलिज्म, जो आप जानते हैं जर्नलिज्म, और उसका आप फिक्शन लिखिए, उसका आप नॉवेल लिखिए तो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, वो एक किस्म की डायरी सी हो जाएगी। और बहुत सी चीजें हमारे यहाँ आजकल जिंदगी इतनी तेज रफ्तार हो गई है कि कल जो चीज आपने लिखी है वो आज बासी है, ह्यूमन लेवल पे भी। यानी इतना कत्लो गारत, इतनी तबाही हर तरफ है आजकल दुनिया में कि अब मौत की खबर भी वो दहशत या वो गम दुख नहीं पैदा करती इंसानों में, पढ़ने वालों में। ये जो टीवी ने इसमें बहुत असर किया इस चीज में, जो पहले करती थी, या तबाही की, इतनी तबाही और दहशत तो पिछले हो ही रही है, हमें पता है। लिहाजा अब आप उसमें क्या कहेंगे, उसके लिए फिर अगर आप आर्टिस्ट, अगर आप नॉवेलिस्ट हैं तो उसमें आपको कोई चीज ऐसी सूझ जाएगी। मिसाल के तौर पे मैंने भी इराक के बारे में कितनी खबरें आई हैं, टीवी पे कितना आया है जी। एक चीज मैं कभी नहीं भूलती, वो मुझे बराबर हॉन्ट करती है कि एक जो भी पिछले दिल्ली में मैंने जो न्यूज पे देखा, न्यूज रील में, कि टीवी के उसमें, दूरदर्शन के उसमें, कि वो एक औरत है नीला फ्रॉक पहने खड़ी है, उसका जिस्म उसके जख्मी हो गई है, उसके माथे पे खून है, पीछे उसका टूटा हुआ घर है जिस बमबारी से तबाह हुआ है, और वो कह रही है वाय। वो जो है सिर्फ एक ये शॉट था, मेरे ख्याल में 15 सेकंड का रहा होगा, 20 का हद से हद, वाय, बस। अब वो ये हजारों न्यूज रील्स पे ये एक मंजर भारी है, यू नो, बिकॉज इससे सो मच, इतना। तो अब वो बहुत से लोगों ने उसको देखा, ठीक है, इतनी खबरें आ रही हैं, लोग मर रहे हैं, बमबारी हो रही है, उसमें एक शॉट वो भी था, लेकिन मेरे जब दिल में, वो दिमाग में बैठ गया, वो नहीं निकलता इमेज। तो इसी तरह होता है कि राइटर की एक, जो कहना चाहिए, वो जो एक निगाह होती है, इनसाइट, वो होती है, वो शायद सहाफी से बहुत ज्यादा मीलों आगे तक। तो सहाफी से, मगर सहाफी भी आजकल दो तरह के हैं ना, एक तो सीरियस जर्नलिज्म है, इन डेप्थ जिसे कहते हैं, और एक बिल्कुल वो है जैसे रोज चालू जिसे कहते हैं कि भाई ये हुआ वो हुआ फलाना। और एक आजकल हमारे यहाँ मिर्च मसाले वाली जर्नलिज्म आ गई, जो बड़ी अफसोसनाक है, लेकिन अखबार उसी से बिकता है। तो जो जरा गहरी किस्म की है हमारे यहाँ जर्नलिज्म, उसमें तो मेरे ख्याल में जो लिखने वाले, अच्छे लिखने वाले हैं, वो भी एक गहराई से लिखते हैं। मैं एक बार फिर से लौटकर आपके साहित्य की ओर आ जाता हूँ। आपको एक पत्रकार की हैसियत से इतना सम्मान मिला है, लेकिन उससे ज्यादा आपको सम्मान मिला है एक लेखिका की हैसियत से और एक नॉवेलिस्ट की हैसियत से। ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला, इसको आप देर आया दुरुस्त कहेंगे या कुछ और? अभी ये इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती, ये तो ये सवाल मुझे हर एक ने किया है, उसमें क्या बात है, मिल गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ। सम्मान होते हैं, पुरस्कार होते हैं, इनाम होते हैं, किसी राइटर की जिंदगी में कितने अहम होते हैं? अब अवार्ड हैं, इनकी बड़ी अहमियत है, बड़ी अच्छी बात है कि अब हमारे यहाँ शुरू से आजादी के बाद फनकारों को अहमियत दी जा रही है, राइटर्स को, और तमाम जितने हमारे क्रिएटिव राइटर्स हैं या हमारे परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, उनको नवाजा जाता है इस तरह की चीजों से, जो कि बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है। जैसे ग्राहम ग्रीन के बारे में कहा जाता है, उनको आखिरी वक्त तक नोबेल प्राइज ही नहीं मिला, उनका जो साहित्य है, लेखन है। हाँ, अब ये देखिए, अवार्ड्स के बारे में मेरे ख्याल में बात करना कोई वो है नहीं, इसलिए कि जैसे हमारे यहाँ क्रिटिक उर्दू के बड़े मशहूर थे, अस्करी से, मोहम्मद अस्करी, उन्होंने कहा था कि पर्लबर्ग को नोबेल प्राइज मिल गया। अब ये तो है, अब ये इसके लिए तो कुछ नहीं कह सकते जी। बहुत उम्दा बात की आपने। मैं फिर एक और मौजू की जानिब आ जाता हूँ। एक पुराना नॉवेल आपने डिस्कवर किया है, हाँ, नश्तर, हाँ, उस पर कुछ रोशनी डालिए। हाँ भाई, वो मैं उसके सिलसिले में तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। वो नॉवेल बहुत पुराना है। ये असल किस्सा क्या है? किस्सा ये है कि ये नॉवेल 1790 में लिखा गया, जो जबान उसकी थी वो हिंदी और फारसी का मिक्सचर था,
اچھا، فارسی اس زمانے میں عام طور پہ کلچر کی زبان تھی. لوگ فارسی اسی طرح پڑھتے تھے جیسے آج کل اب انگریزی پڑھتے ہیں, اور وہ سب کام فارسی ہی میں ہوتا تھا. تو 1790 میں یہ ناول لکھا گیا. یہ اس کے جو لکھنے والے تھا لڑکا, وہ ایک بہت نوجوان لڑکا تھا, 21 سال کی اس کی عمر تھی. اس کا نام تھا حسن شاہ, اور وہ ضلع کانپور شہر کی چھاونی میں وہ ایک انگریز فوجی افسر کے ہاں وہ منشی تھا. اچھا, اس نے بالکل یہ اپنا آنکھوں دیکھا اس وقت کا جو سوسائٹی کا حال تھا, جو سوسائٹی تھی انگریزوں کی, فوجی ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسروں کی جو سوسائٹی تھی, جو ان کی تہذیبی زندگی تھی, اس کی کہانی کا بیک گراؤنڈ ہے. اور جو وہ ناچ گانا مجرے مشاعرے وہ لوگ اس وقت تک انہوں نے اپنے ہندوستانیوں کی طرح رہتے تھے, وہ ہندوستانیوں ہی کی کلچر انہوں نے اختیار کر رکھی تھی. اور یہ لارڈ کارنوالیس نے جب گورنر جنرل وہ ہوئے اور وہ ہندوستان کی اصل حکومت ان کے ہاتھ میں آ گئی, تب انہوں نے یہ بیچ میں فاصلہ خاص طور پہ یہ رکھا کہ ہندوستانی جو ہیں وہ ہندوستانیوں سے انگریز نہ ملیں برابری سے. اس وقت تک ملتے تھے. تو یہ اس لحاظ سے تاریخی طور پہ بہت اہم ناول ہے. بطور کہانی کے اس کا جو اسٹائل ہے وہ بہت ہی کنٹمپریری ماڈرن آج کا اسٹائل ہے. واہ. ہاں, اور مگر اس کو چھوٹا سا ناول ہے, یعنی وہ کوئی 150 صفحے کا ہوگا. اس کو آج تک کسی نے ڈسکور نہیں کیا تھا, اس لحاظ سے کہ اردو میں ترجمہ اس کا ہوا تھا 1898 میں, اور گویا وہ امراؤ جان ادا جو بہت مشہور ہے, اس سے 1 سال پہلے اس کا ترجمہ اردو میں ہوا تھا. وہ بھی کسی نے خاص اس کا نوٹس نہیں لیا. بعض دفعہ ایسی کتابیں ہوتی ہیں کہ کوئی دیکھتا ہی نہیں, ان کو پڑی ہوئی ہیں کونے میں, لائبریریوں میں رکھی ہوئی ہیں, کوئی نہیں نکالتا. تو وہ اتفاق سے مجھے وہ کتاب ملی علی گڑھ یونیورسٹی کی لائبریری میں, اور وہ میں نے دیکھی. تو میں نے جب اسے پڑھا تو میں تو اس کو پڑھ کے دنگ رہ گئی, کیونکہ یہ تو اس طرح سے ہندوستان کا پہلا ناول ہے. 1790 میں لکھا گیا ہے. جین آسٹن کا گویا وہ شخص جین آسٹن کے زمانے میں تھا. اس کو انگریزی نہیں آتی تھی, اس نے کوئی انگریزی ناول نہیں پڑھا تھا, لیکن اس کا اسٹائل بہت ماڈرن ہے, کیریکٹرائزیشن بہت ممتاز, کمال کی چیز ہے. تو میں نے اس کا ترجمہ انگریزی میں کیا. آپ نے ترجمہ انگریزی میں کیا؟ ہاں, کر لیا میں نے, اور اب میں اس کو آپ کوشش کروں گی کہ چھپے. واہ, کیا بات ہے. انگریزی میں آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ نام میں نے بھی نہیں سوچا. شاید میں اس کا نام کیمپ فالوورز رکھوں. کیمپ فالوورز. ویسے اس کا نام نشتر ہے. نشتر نام ہے. جی. یہ تو کسی اور کے اپنیاس کی ناول کی بات ہو رہی تھی. میں آپ کے تازہ اپنیاس کی جانب آ جاتا ہوں. چاندنی بیگم. ہاں, چاندنی بیگم. جی. چاندنی بیگم ہم نے لکھا ہے, ابھی کوئی لاسٹ ایئر چھپا شاید یہ, اور یہ لکھنؤ کی ایک کہانی ہے 2-3 خاندانوں کی, جو آج کل کے جو حالات جو ہیں, آج کل کے جو سماجی حالات ہیں, جن کی بیک گراؤنڈ میں سیاسی حالات بھی ہیں, وہ تو اس کی بیک گراؤنڈ ہے. اور پھر ظاہر ہے کہانی میں جن کے بارے میں, ایک تو مجھے پرفارمنگ آرٹسٹ سے مجھے ہمیشہ سے بڑی دلچسپی رہی ہے, چاہے وہ کسی طبقے کے ہوں. میں اس میں سے کچھ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. اس کا ایک انش. ایک میں چند منٹ کا. میلہ بھرنے لگا. درگاہ شریف کے ہاتھے کے باہر کچھ دور پر بنگالی نٹ اور اس کی اولاد نظر بندی کے کھیل اور کرتب دکھلاتی. اس کے نزدیک ماسٹر گلاب نے سیربین جمائی. ان کے مقابل میں دل فروش ناٹک کمپنی آف کاشی پور نے ڈیرا ڈالا. ماسٹر موگرے کو علم تھا کہ نخاس لکھنؤ کے بھانڈوں کے مانند ایک زمانے میں کاشی پور اور مراد آباد کے بھانڈ اور نقال بھی مشہور تھے. استاد موگرے اور ماسٹر نبن خان مالک دل فروش کمپنی یعنی انڈین شو بزنس کے 2 ٹائکون تبادلہ خیالات میں مصروف ہوئے. کام کیسا چل رہا ہے خان صاحب؟ استاد نے بیڑی سلگا کر پوچھا. مندا جاں بلب ہیں. سیاہ مخملی ٹوپی اتار کر عمر رسیدہ نبن خان نے سر پہ ہاتھ پھیرا. بالے میاں کی بیرق کے میلے ہماری طرف بھی جگہ جگہ ہیں, مگر ٹیلی ویژن سے ہماری بدھیا بیٹھ گئی. ماسٹر جی نے خاموشی کے ساتھ اظہار افسوس کیا. خیمے کے اندر سے اہلیہ نبن خان کی آواز بلند ہوئی. ارے اٹھو, منڈوا بھر گیا, ڈوبی کی نیند نہ بھرتی, اٹھو. ہماری ہیروئن ہے لاڈو تیلن. بندہ خدا نام تو بدل دیتے. پبلک میں یہی چل پڑا. پچھلی والی جو تھی ناجو, وہ دولت کی ہوس میں آیا کی پرمنٹ بنوا دبئی کو نکل لی. یہ والی ہمیں میرٹھ کی نوچندی میں ملی. تیلی کی لونڈیا ہے, گھر سے بھاگ آئی تھی. آواز اچھی تھی پر تعلیم پر ہمیں محنت بہت کرنا پڑی.
خان صاحب یہ کمپنی والد مرحوم نے قائم کی تھی. دال منڈی آگرے کی ایک سے ایک گانے والی ہمارے کنے اسٹاف پر تھی. اب کیا کرو، وقت بدل گیا. خیمے کے اندر گئے، پان کی تھالی لے کر لوٹے. گھر میں سلام عرض کرتی ہیں، میری دعا کہنا. ماسٹر نے گلوری منہ میں رکھی. نیک وقت ذرا چائے تو بھیجیو. نبن خان نے پکارا، شتابی سے. واہ، بہت عمدہ، بہت خوب. شکریہ. آپ نے بہت کچھ لکھا ہے اور آپ کے جو بہت سارے افسانے ہیں، کہانیاں ہیں، وہ مشرقی یورپ کی کئی زبانوں میں ان کا ترجمہ ہوا ہے، لیکن مغرب میں ان کا ترجمہ اور خاص طور سے مغربی زبانوں میں اس کی ایک سیاسی وجہ بھی ہے کہ مشرقی یورپ اور رشیا سے کتابیں مغرب سے آنی بند ہو گئی تھیں. ان کے پاس صرف ہندوستان کا لٹریچر ان کے سامنے تھا، جس کو انہوں نے پڑھا، اپریشیٹ کیا اور اس کو اپنے ہاں ترجمہ کیا. مغرب کے سامنے اس قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. وہ ان کا ہاں پورا ہمیشہ سے یورو سینٹرک ان کا رہا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب ایک ان کے یہاں ٹرینڈ اور بھی ہے جو کہ افسوسناک ہے کہ جن ناولوں میں ہندوستان کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا اس کا ایک بہت سیمی سائڈ پیش کیا جاتا ہے، وہ یہاں فوراً چھپ جاتے ہیں. جو نارمل قسم کے ناول ہوتے ہیں وہ نہیں چھپ سکتے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پڑھنے والا ہے اس کو کچھ چٹپٹی چیز ملے. وہ چیز آپ فلموں میں بھی دیکھی آ جاتی ہے. کہیں اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ ہندوستان کے جو سیاسی حالات ہیں یا جو سماجی حالات ہیں، جو معاشرہ ہے، وہ جو مشرقی یورپ کا معاشرہ رہا، خاص طور سے سماجوادی دور میں، اس میں کہیں کچھ یکسانیت کسی قسم کی ہو، کہیں کچھ ایسے تجربے ہوں، ایسے حالات ہوں جو دونوں شیئر کرتے ہوں، تو وہ ساہتیہ کو شیئر کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہو. نہیں، ان کے مشرقی ایک تو یورپ اور ایک تو ہندوستان. مغربی یورپ کا مغرب کا پورا رویہ جو ہندوستان کے لیے یا مشرق کے لیے ہمیشہ سے مختلف ہے. اس میں کچھ سلطنت کا بھی ہینگ اوور شامل ہے اور بہت سی باتیں ہیں. اور مشرق میں، ایسٹرن یورپ میں اور سوویت یونین میں یہ مسئلہ نہیں تھا. اب میں سمجھتی ہوں کہ اب جبکہ ان کے لیے دروازے اس طرح کے کھل گئے ہیں تو غالباً وہ اب اتنا زور نہیں دیں گے. اب ہندوستان کی کتابوں پہ اتنا زور نہیں رہے گا اب، کیونکہ اب ان کے ہاں ساری مغرب کی کتابیں آنے لگیں گی. یہ فرق ہے، میرا اپنا یہ خیال ہے. اردو کی پرسدھ لیکھکا قرۃ العین حیدر کے ساتھ پرویز عالم نے یہ بات چیت کی تھی.